کیا شکرانے کے نفل پڑھنا جائز ہے؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا ہے کہ شکرانے کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ غلط نسبت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، اور سجدہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کنایہ ہے، یہ یعنی نماز سے کنایہ ہے۔ یہ تو ویسے بھی شکر کے طور پر نیکی کرنی چاہیے ہمیں، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے باقاعدہ 2 نفل پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، روزہ رکھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، صدقہ کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، بلکہ شکر قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شکر کا کوئی اسپیسیفک طریقہ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح شکر ادا کر لیں۔ تو نفل بھی شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں شکرانے کا، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بعض دفعہ شکرانے کے طور پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خبر لے کر آیا نا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، انہوں نے شکرانے کے طور پر وہ جو چادر تھی نا اپنی اس کو گفٹ کر دی جو یہ خبر لے کر آیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں شکرانے کے طور پر ہی ہیں، نام کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، کام کے لیے ثبوت ضروری ہے، نام آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں، گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش۔ بھائی نوافل، نفل اضافے کو کہتے ہیں، تو نوافل کا مطلب ہی جو غریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے۔ اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے۔ فرائض واجبات تو ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے۔ ہاں، اس سے جو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفل عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کی بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ باقی جتنے چاہیں پڑھیں، اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں، اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں، 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں۔
تو جتنے چاہے نفل روزے، اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے. تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز. بعض علماء کہتے ہیں یہ اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے. تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، بس دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں. بہرحال چاش تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے. جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاش کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، تو اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاش کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاش ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے. تو یہ گریبیاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے. البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے، جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا،